وہ ہستیاں جن کے قلب و باطن میں نماز رچ گئی تھی اور اللہ کے ذکر نے جن کے اندر ایک دھوم مچا دی تھی، ایک مہک مچا دی تھی، ایک کیفیت وبا کر دی تھی، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عالم یہ تھا کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو کھلا پلا کر امور خانہ داری سے فراغت حاصل کر کے رات تنہا سجدے کے لیے کمرے میں چلی جاتی، نفل پڑھتی، مصلے پہ سر رکھتی، سردی کی طویل رات اسی ایک سجدے میں بسر ہو جاتی۔ جب حالت سجدہ میں حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مولا سے ہم کلام ہوتی اور کہتی سبحان ربی الاعلی، اے میرے سونے رب تو کتنا بلند ہے۔ خالی رب کہنا اور بات ہے، پر میرے سونے رب کہہ کے پکارنا اس میں کتنا تعلق ہے۔ جب میرے رب کہہ کے بلاتی اور پھر اسے دوہراتی چلی جاتی، یہ کلمہ چھوڑنے کو دل نہ کرتا، ساری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلی کا کلمہ زبان پر ورد بن کر رچا رہتا، ایک ہی سجدے میں رات بیت جاتی۔ ادھر آواز آتی حضرت بلال کی اللہ اکبر، تو سجدے سے سر اٹھاتی اور سلام پھیرنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کے عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اللہ کی یاد اور ذکر قلب و باطن میں رچ بس جائے تو پھر تو پوری رات بھی ایک سجدے کو ناکافی ہے، من پھر کسی اور شے میں قرار نہیں پاتا۔ نماز کو دوستو اس طرح پڑھا کرو کہ یہ نماز باطن میں رچ بس جائے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تمہارے قلب و باطن میں، دماغ میں، سوچ کے ریشے ریشے میں رچ بس جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نماز کے ذریعے ذکر، یاد الہی، تعلق باللہ، نسبت الہیہ، محبت الہی، معرفت الہی، طاعت الہی، خوف الہی، خشیت الہی اور عشق الہی تمہارا حال بن جائے گا تو کوئی تمہیں اٹھا کر جہاں پھینک دے، تمہارا رشتہ رب سے کبھی نہیں ٹوٹے گا، پھر تمہارے قدم حرام کی طرف اٹھ نہ سکیں گے۔